دور کے حساب سے وہ سمجھیے گا، توجہ دینا. یہ 5 منٹ بڑے قیمتی ہیں، یا 3 منٹ لوں گا زیادہ، یا 4 منٹ، لیکن انشاءاللہ تلخ تو ہے، برا نہ ماننا، مجھے معاف کر دینا. کسی کے مطلب زخموں پہ نمک کہا جاتا نا، کوئی سنتا کوئی اس دور سے گزرا ہو تو مجھے معاف کر دینا. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اصلاح کرنا. دیکھو آج کل سب سے خطرناک چیز میڈیا ہے، خطرناک ترین چیز. اچھی بھی ہے اگر اس کو یوٹیلائز کرو اللہ اور رسول کے لیے تو یہ اچھی بھی ہے، لیکن 90% یہ گمراہی کر رہی ہے سب کو. اور سب سے خطرناک عمل کیا ہے؟ ہمارے بچے بچیاں بچپن میں ہی ماں باپ کی دیکھیں غفلت کیسی ہے، اپنی جان چھڑانے کے لیے ان کو موبائل ہاتھ میں دیتے ہیں. اب بھائی 2-4 گھنٹے میری جان چھوٹے گی، دماغ کھا جاتے ہیں، لڑتے ہیں، یہ کرتے ہیں. سچ بتانا ہے کہ نہیں یار؟ وہ موبائل بچپن سے لیا، کارٹون دیکھ رہا ہے. نہیں کیا دیکھ رہا ہے بھائی؟ وہ کارٹون دیکھ رہا ہے حضرت، وہ تو بیچارہ کارٹون 2-4 دیکھتا ہے، ماں کو بھی سکھ ہوتا ہے، کھانا پکا لیتی ہے، فلانا فلانا. لیکن غفلت یہ ہے کہ اس پہ نظر نہیں ہے، یہ ڈیولپ ہوتی ہے. اب چلو چھوکروں کو چھوڑ دو، لڑکوں کو چھوڑ دو یار. لڑکوں کو تو ابھی مسئلہ آج موضوع نہیں ہے نا، لڑکیوں کو کیا مسئلہ ہے؟ تم بچیوں کو دیتے ہو نا، وہ بچی ڈیولپ ہو کے میڈیا میں آگے بڑھتی ہے، وہ آگے بڑھتی ہے، پھر اس کے کانٹیکٹ بڑھتے ہیں اس کی میڈیا میں، اور دیکھتی ہے فیس بک ادھر ادھر، اور پھر غلط ریلیشن شپ ہو جاتے ہیں. ایسی ایج پر جس پر آپ سمجھتے ہیں، میں اشارہ ہی دے رہا ہوں، ایسی غلط ریلیشن شپ ہو جاتی ہے، پھر پچھتاتے ہو تم. اور وہ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اس میں سب سے خطرناک چیز یہ اگر ریلیشن شپ اکارڈنگ ٹو دا مذہب ہونا، چلو آدمی برداشت کر لیتا، لڑکی نے پسند کیا، چلو بھائی مسلمان ہے، کیسا بھی ہے، برا بھلا نہیں دکھا جاتا، ہو گیا معاملہ. اگر غیر مسلم ہوا تو تمہارا کیا معاملہ ہوگا؟ وقوا انفسکم فی النار اہلیکم نارا. اللہ فرماتا ہے نا، تو اپنے اہل کی بھی نظر رکھ اور اپنی جان پہ بھی نظر رکھ، برے کام نہ کرنا. اہل دی اسی لیے تجھے اولاد کہ اس پہ نظر رکھ. نظر تم نے چوک کی، وہ بڑی ہو کر آج میں کتنے کیس 12-13 کیس تو میں ایسے بتا دوں آتے ہیں، اس لیے بیان کر رہا ہوں میں آپ کو کہ ہندوستان میں زیادہ عام ہے. وہ اسی تمہاری میڈیا سے لگتے ہیں، وہ لڑکا اپنے آپ کو مذہب ظاہر کرتا ہے، وہ لڑکی کو کیا پتا، وہ عشق کی ماری دیوانی ہو کے بھاگ جاتی ہیں. کتنی بھاگ گئی، کتنے کیس پتا چلا وہ ایمان سے گئی. ایمان سے گئی نا بھائی، اگر ان سے ناجائز تعلق ہوا تو اور کیا ہوا، شادی ہوئی تو کیا وہ بچی گئی نا ایمان سے، تم پکڑے جاؤ گے. تمہارا تو ساری نیکی گئی نا، اس لیے کہ تم پر نظر رکھنی تھی، وہ نظر نہیں رکھی تو کیا ہوا. یہ آج کل ہمارے یہاں تو خراب کیا بولیں، یہاں تو قانون ایسے ہے نا یہاں، لیکن اپنے وطن میں تو دیکھو نا کون کنٹرول کرتا. ماں باپ کم سے کم دیکھو صحیح کر کیا رہی ہے بچی. اگر 2 گھنٹے کے لیے بھی اجازت دیے تو بھائی چیک کرو. وہ کچھ ایسے جملے بولو گے نا اس کو ڈر کے مارے تو وہ کبھی آگے نہیں بڑھے گی. خیر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. میرے نبی نے فرمان میں پیش کر رہا ہوں، سرکار علیہ السلام کے فرمان پہ عمل کرو گے نا اصلاح ہوگی. حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، ایک نبی کی محبت، ایک آل رسول کی محبت، اور تیسری قرآن پاک سے محبت. اگر تم نے یہ 3 سکھائی باتیں، الحمدللہ وہ ہر برے عمل سے بچ جائے گی. میں تو عورت کی لیڈیز کی بات کر رہا ہوں آج. اسی لیے سنو، نبی علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ذوالحبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو غلامی تھے، ساتھ ہی رہتے تھے صفا میں، اور کہنا نہیں چاہیے لیکن سیاہ فام تھے، بالکل سادہ سی شکل، کوئی معاملہ بھی ایسا نہیں. تو صحابہ چھیڑا کرتے تھے، ہوتی نا بات، ارے یار سب کی شادی ہو جائے گی، تیری شادی کب ہوگی، تیری شادی نہیں ہو رہی، تیری شادی کیسے ہو سکتی ہے، تو یہ رشتہ دے گا کون، ایسا ہوتا مزاحقن کر باتیں کر دیں. ایک دن وہ روتے ہوئے سرکار علیہ السلام کے دربار اقدس میں پہنچ گئے. حضور علیہ السلام فرمایا ذوالحبیب کیوں رو رہا ہے، وائی یو کرائنگ؟ بولے یا رسول اللہ دیکھو یہ معاملہ. بولا اچھا، ابھی جا، مدینے کی ایک سردار ہے، اس کی سب سے خوبصورت بیٹی مدینے میں ہے، اس کے گھر جا اور بول سرکار نے مجھے بھیجا صلی اللہ تعالی وسلم، اور مجھے آپ کی بیٹی کا رشتہ درکار ہے. عرب میں لڑکے جاتے ہیں رشتہ لینے. وہ چلے گئے، وہاں گئے، مختصر وقت نہیں ہے، ماں باپ نے دیکھا، آپ سمجھ گئے نا، یا اللہ ہماری بیٹی کوئین آف کوئین، مدینہ شہزادوں کے رشتے، اور یہ کیا آ گیا بتائے. یوں بائیں شاہ، سرکار کی بات بھی آ رہی ہے، بائیں شاہ کر کے کچھ کہا، چلو ہم بعد میں بات کریں گے، آئیں گے نا سرکار کے پاس پھر انشاءاللہ ذکر. وہ 22 سے جانے لگا تو لڑکی اندر سے نکلی. یہ تربیت مصطفیٰ علیہ السلام، یہ حب مصطفیٰ جس کے دل میں ہونا، وہ لڑکی باہر نکلی. بابا یہ آپ نے کیا کرا، اس کا رشتے سے کیسے انکار کر دیا؟ بولے بیٹی، بولے ابا یہ تو دیکھو، رشتے کو نہ دیکھو، رشتہ بھیجنے والے کو دیکھو کہ کس نے مجھے چنا ہے ان کے لیے.
جس آقا نے مجھے چنا ہے ان کے لیے تو میں کیا خوش نصیب ہوں گی. لوگوں کے رشتے ماں باپ کراتے ہیں, بھائی کراتے ہیں, چاچا کراتے ہیں, دوسرے کراتے ہیں. میرا رشتہ تو سرکار علیہ السلام اللہ کے حبیب نے کروایا ہے. وہ شادی ہوئی اسی وقت لے گئی اور رشتہ ہوا, نکاح بھی سرکار نے پڑھایا. تو میرے دوستوں بزرگوں, کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اپنی اولاد کو دین سکھاؤ. دین سکھاؤ تو کہیں بچت ہو جائے گی کم سے کم, اور نظر رکھو. ورنہ میرے آقا کی سیرت کو اپنانے کا بولو تو کسی برادر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آخر میں یہی جملہ کہ تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. سنتیں ادا کر لیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم.